بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت مصطفیٰ رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کی تعداد 6 لکھی گئی ہے، جن میں 3 شادی شدہ اور 3 غیر شادی شدہ تھیں، جن کا تذکرہ خیر آج کی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، حقیقی ماں کے علاوہ اگر کوئی عورت کسی بچے کی پرورش اور دودھ پلائے تو وہ ایک اضافی ماں کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، جسے رضا رضائی ماں یا دودھ پلانے والی ماں کہتے ہیں۔ اس عورت کے شوہر کو بچے کا باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے بچوں کو بھی اس بچے کے حقیقی بہن بھائیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے اور اس کی ان میں سے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح ایک عورت جس نے کسی بچے کو 2 برس کے ہونے سے پہلے اسے کم از کم 5 بار دودھ پلایا ہو، اسلامی قانون کے دیے ہوئے خصوصی حقوق کے تحت وہ اپنے دودھ کے رشتے سے اس بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ دودھ پینے والا بچہ رضائی ماں کے دوسرے بچوں کا مکمل طور پر بہن یا بھائی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا لڑکا اپنی رضائی بہن اور ایسی لڑکی اپنے رضائی بھائی کی محرم ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا مذہب کسی دودھ پلانے والی ماں کو ایسا رتبہ نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائیوں کی تعداد 5 جبکہ رضائی بہنوں کی تعداد 2 تھی۔ ناظرین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا؟ اس بارے میں 3 مختلف روایات ہیں۔ پہلی روایات تو یہ ہے کہ 7 برس تک والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا۔ دوسری روایت کے مطابق 4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے 9 دنوں تک دودھ پلایا۔ حضور اکرم کو والدہ کے بعد جس عورت نے سب سے پہلے دودھ پلایا وہ حضرت صوبیہ تھی۔ حضرت صوبیہ حضور اکرم کی سب سے پہلی رضائی ماں تھی۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ والدہ ماجدہ کے بعد حضرت حلیمہ کے پاس کے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ جس وقت آپ نے دودھ پیا اس وقت وہ آزاد ہو چکی تھی، کیونکہ حضرت صوبیہ نے ابو لہب کو بھتیجے کی ولادت کی خبر دی تھی۔ اس وقت ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کا صلہ ابو لہب کو بھی ملا ہے کہ اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں تھوڑا سا پانی نصیب ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ ابو لہب مر گیا تو کسی گھر والے نے اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ اس نے جواب دیا، جب سے تم سے جدا ہوں سخت عذاب میں مبتلا ہوں، البتہ صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اپنے بیٹے مسروح حضور کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا۔ اسی طرح نبی اکرم کے یہ 3 رضائی بھائی تھے۔ حضرت صوبیہ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ اس سلسلے میں سیرت نگاروں اور مفسرین میں اختلاف ہے۔ ابو نے اس میں حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ میرے علم کے مطابق متقدمین میں سے کسی نے ان کے اسلام کا ذکر نہیں کیا۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ انہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ ابن سید الناس کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، البتہ عام مہاجرین کے ساتھ انہوں نے ہجرت نہیں کیا۔ اور علامہ علاء الدین مغلطائی مستقل ایک رسالہ لکھ کر ان کے اسلام کو ثابت کیا، جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ابن حبان نے ایک حدیث کو صحیح قرار دیا ہے جس سے ان کا مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم کو جس خاتون نے بھی دودھ پلایا وہ مشرف با اسلام ہوئی۔ حضور اکرم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے تو حضرت صوبیہ مکہ میں ہی رہیں۔ نبی کریم مکہ جانے والوں کے ہاتھ خصوصی طور پر حضرت صوبیہ کے لیے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری میں حضور کو اپنی پہلی رضائی والدہ ماں حضرت صوبیہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ غمزدہ ہو گئے۔ اس موقع پر خبر پہنچانے والے سے حضور اکرم نے پوچھا کہ میرے بیٹے اور حضرت صوبیہ کی رضائی بائی حضرت مسرود کا کیا حال ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ مسرود تو حضرت صوبیہ سے پہلے ہی وفات پا چکا ہے
اب وہ ان کا کوئی باقی نہیں رہا۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ نئے پیدا ہونے والے بچے کو خالص عربی سیکھنے اور دیہات کی پاک و صاف آب و ہوا میں مخلوط تہذیب سیکھنے کے لیے کسی گاؤں میں بھیج دیا۔ شرفائے عرب میں جاری اس دستور کے مطابق بنو سعد کی عورتیں شیخ خوار بچوں کو مکہ میں آ کر تلاش کرتی اور مخصوص اجرتوں معاوضہ حاصل کرنے کی غرض سے انہیں لے کر جاتی۔ جس سال نبی کریم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حسب رواج بنو سعد کی خواتین مکہ آئیں، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ تمام خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی خستہ حالی اور آپ کی یتیمی کو دیکھ کر انکار کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ سے برکت کی امید لگا کر اس یتیم کو لے لیا، جو در حقیقت یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھے۔ اس مولود کی مبارک ہونے کا احساس حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کو اسی وقت ہونا شروع ہو گیا تھا جس وقت انہوں نے ان کو گود لیا۔ چنانچہ اگلے دن ہی ان کے شوہر نے اپنے احساسات کا ان الفاظ میں اظہار کیا: اے حلیمہ، خوب جان لو، بے شک تم نے ایک بہت ہی مبارک اور بابرکت بچہ لیا ہے۔ یوں حضرت حلیمہ حضور اکرم کی دوسری رضائی ماں بنی۔ حضرت حلیمہ قبیلہ ہوازن سے تعلق رکھتی تھیں اور آپ کے شوہر حارث بھی اسی قبیلے کے تھے۔ حضور کے علاوہ حضرت علی نے اپنے بیٹے عبداللہ، اپنی دو بیٹیوں انیسہ اور حذافہ جیسے شیمہ بھی کہا جاتا ہے، اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ مدت رضاعت مکمل ہونے پر دودھ چھڑوا کر حسب معاہدہ آپ کو مکہ کر گئی، لیکن ان کی تمنا تھی کہ اس مبارک مولود کو کچھ دنوں تک مزید رکھنے کی سعادت مل جائے۔ ادھر جب مکہ پہنچی تو مکہ پہنچنے معلوم ہوا کہ مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ ان کی گزارش پر آپ کی والدہ اور دادا نے ان کی گزارش کو قبول کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس ہی رہے اور 4 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ہی رہے۔ 4 سال کی عمر میں وہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر آ گئی۔ غزوہ حنین پر ایک دفعہ جارانہ مقام پر حضور اکرم صحابہ کے محفل میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک خاتون آئیں، جن کے لیے نبی پاک خود کھڑے ہو گئے اور اپنی مبارک چادر زمین پر بچھا کر اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ صحابی رسول حضرت ابو طفیل کہتے ہیں، میں نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا یہ رسول اللہ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی وفات مدینہ میں ہوئی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضور کی تیسری رضائی ماں حضرت ام فروہ تھی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کو بنی سلیم کے 3 کنواری لڑکیوں نے بھی دودھ پلایا۔ انہوں نے اپنا سینہ یوں ہی نبی کریم کے منہ سے لگایا تو دودھ جاری ہو گیا، جسے آپ نے پیا، اور اتفاق یہ کہ ان تینوں کا نام عاتکہ تھا۔ بے شک یہ بھی حضور کے بچپن کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔